بڑی پابندیاں عائد کی فرعون نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، کہ بنو اسرائیل کو لے کر مجھے شام جانے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں جانے دینا، اور جس رات موسیٰ علیہ السلام نکلے تو ان کے سامنے ہی فرعون ڈوبا یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ کی اور بنو اسرائیل کی مخالفت رہی، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، پر مظالم رہے ہمیشہ یا نہ رہے؟ ان کے سامنے دشمن دبے یا نہ؟ تو پھر کتنا عرصہ رہے؟ زیادہ زیادہ 28 سال کے قریب، یا 30 سال کہہ لو، اس سے زیادہ نہیں، 40 سال کہہ لو، اس سے زیادہ نہیں، تو وہ بھی ختم۔ نوح علیہ السلام نے لمبی عمریں تھی اس وقت، سالہ سال قوم کو خدا کی طرف دعوت و قومی لیل و نہار فلم یزدہم دعاء الا فرارا، لیکن حضرت نوح کے مخالف ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبے یا نہیں؟ تو جو مخالفت ان کی ہوئی وہ مخالفت ہوئی لیکن رہی ہمیشہ، ان کے سامنے ڈوبے یا نہیں؟ ہم اس تاریخ کے تناظر میں یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو اس طرح توجہ دلاؤ کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اس وقت سے لے کر اب تک ان کی مخالفت ہی مخالفت ہے، یا جو کہتے تھے کہ خدا آخر میں خدا یاد کرتا ہے، ان نوجوانوں کو ہو کہ اپنے مربیوں سے پوچھو، اپنے جانشینوں سے پوچھو، اپنے مرزا غلام محمد کے جو جانشین ہیں ان سے پوچھو، وہ گھڑی کب آئے گی ہمارے لیے کہ ہماری یہ آزمائشیں اور مسائل ختم ہوں گے؟ مسلمانوں کے مسائل ختم ہو گئے، بنو اسرائیل کے ختم ہو گئے، قوم نوح کے ختم ہو گئے، دنیا کی ہر قوم میں ختم ہو گئے، اور ان پر مرزا غلام محمد کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، لیکن ان کی جو سختیاں تھیں، ان کی جو محنتیں تھیں، اس پر کوئی بھی سورج چڑھا؟ تو ان کو جب توجہ دلائیں کہ ہمارے پیغمبر پر 13 سال کے بعد حالات بدل گئے، فلاں قوم پر اتنے سالوں بعد بدل گئے، تو تم اپنے سربراہ سے پوچھو ہمارا حال کب بدلے گا؟ ایک سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ سوال ان کے دماغوں میں اتار دیں اور مہدی اور مسیح کی بحثوں میں نہ، کیوں؟ وہ علمی باتیں ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے ساتھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ ان کو کہو کہ بھئی یہ مسائل ایک طرف، لیکن تم یہ اپنے سربراہ سے پوچھو کہ تمہارا یہ حال کب بدلے گا؟ کہنے کا حق ہے۔ اور میں علی وجہ البصیر کہتا ہوں، علی وجہ البصیر کہتا ہوں، اور پوری ذمہ داری، اگر آپ نے یہ بات ان کے دماغوں میں اتار دی، ان کے نوجوانوں میں اتار دی، ان کی نیکسٹ جنریشن کے دماغوں میں اتار دی کہ وہ اپنے سربراہ سے پوچھیں یا مربیوں سے ہم کب تک ان حالات میں رہیں گے، تو وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ تو مولانا کہ دعوت دینے کا اور سوچنے پر ان کو لانے کا، اور اپنے گئے ہوئے ساتھیوں جن کے ساتھ ہمارے خاندانی رشتے ہیں، ہم ان کو واپس بلانے کے لیے اس لائن پر چل کر ان کو دوبارہ دعوت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں دعوت دے سکتے ہیں، تو دعوت دینی چاہیے نہیں؟ ابھی آپ کے سامنے شبان ختم نبوت فورم یورپ کے ایک طالب علم حضرت کی خدمت اس فاصلہ پیش کر رہے تھے، اور اس فاصلہ میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھ پھیلائیں اور ان کو واپس بلائیں۔ نہیں، اگر مشورہ دے تو نہیں بلاتے، لیکن میری سوچ مجھے اس بات آمادہ کرتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، وہ جو سویا ہوا ہو نا ساتھی، اس کو ذرا ہلا دو تھوڑا سا تاکہ وہ جاگ پڑے۔ یہ وقت سونے کا نہیں، جاگنے کا۔ یہ فکر لکھ دیا کہ کوخ نے محراب مسجد پر کہ ناداں جھک گئے سیدھے میں جب وقت قیام آیا۔ اب ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں خود ان آنکھوں سے دیکھنے کا موقع دیا کہ 14ویں صدی آخری نہیں، ہمیں خود دیکھنے کا موقع دیا کہ جس نے قادیان میں یہ کہا تھا کہ میں مسیح ہوں اور میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، ہم نے اس پر پورے 100 سال کو دیکھا کہ اس کی قسمت میں کوئی چمک نہیں۔ ایک بات کی طرف توجہ کریں، یہ غلام احمد کہاں کا رہنے والا تھا؟ بتائیں۔
نہ صرف نہیں یہ نہیں، آپ پنجاب کو نہ اتنا بدنام کرو، ادھر ہی ہو. یہ میں صرف کہتا ہوں کہ سنو، جب کہیں نا یہ کہاں کا رہنے والا تھا تو اس ساتھ یہ کہیں کہ قادیان دارالامان، ان کے عقیدے میں خدائی وحی کی روشنی میں یہ دارالامان قرار دیا گیا تھا. قادیان دارالامان، قادیان کا معنی کہ وہ قادیان جہاں ہر وقت امن ہی امن رہے گا، پیس اینڈ ٹرانکویلٹی. دارالامان، امان کا لفظ اور امن کا لفظ سنا ہوگا نا، عام لفظ ہے امن امان. تو قادیان پورا نام لو دارالامان تھا. اب یہ کیا کہتے تھے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اس کو دارالامان بنایا. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 105 سال پہلے 105 سال پہلے قادیان میں ایک بڑا جلسہ تھا مرزا غلام احمد کے پیراؤں کا، اور اس میں غلام رسول ایک شخص نے جو راجی کا رہنے والا تھا، اس نے ایک نظم پڑھی مرزا غلام احمد کی تاریخ میں، نہیں قادیان کی تاریخ میں. اس کا وہ والا سنیں، یہ قادیاں ہے نبی کی بستی، یہ قادیاں ہے نبی کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے. یہ قادیاں ہے نبی کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے. خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ دارالامان رہے گا. خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ ٹاؤن، یہ بلدہ دارالامان رہے گا. تو جب خدا کا وعدہ ہے کہ یہ بلدہ امن والا رہے گا، تو یہ اس کا حوالہ ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو ہم دے بھی سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں حوالوں اور مسائل سے ایک طرف رہ کر آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس کو خدا نے دارالامان بنایا، تو خدا کا یہ جو پلیج ہے اس کے بارے میں ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ whether Sikh were in this position to break that pledge of Almighty Allah. اللہ نے جو عہد دیا تھا سکھ اس کو توڑ سکتے تھے؟ 1947 میں سکھ بڑی تعداد میں قادیان میں داخل ہو گئے، اور اس وقت ان کا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود جو غلام احمد کا بیٹا تھا، وہ اپنی جماعت کو لے کر جب قادیان سے نکلا تو اس وقت یہ سوال ذہنوں میں آنا چاہیے تھا کہ خدا نے جس کو دارالامان بنایا، کیا سکھوں میں اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ خدا کی بات توڑ دے؟ کیوں بھائی؟ سکھ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں وعدہ خدا کا ہو اور سکھ توڑ دے؟ جب یہ سکھ آئے اور ان کو قادیان سے نکالا تو پھر رخ کدھر کیا؟ لاہور کی طرف. اس وقت مولانا ظفر علی خان زندہ تھے، اخبار زمیندار کے ایڈیٹر. وہ اس وقت میدان صحابت میں نہ تھے لیکن زندہ تھے. انہوں نے اس چلتے ہوئے قافلے کو کہا، جو قافلہ قادیان سے نکل کر آ رہا تھا لاہور کی طرف، پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ آ رہا تھا، تو مولانا ظفر علی خان نے دی ذریت البغایا، کل تک تھا نام جن کا، اے بشیر الدین محمود اور اے قادیانیوں، اس کے ساتھیوں، وقت رفتہ کو آواز دو. تم انہی مسلمانوں کو جنہوں نے پاکستان بنایا اور وہ پہنچ رہے ہیں لاہور کی طرف، اب تم انہی کی طرف رخ کر ذریت البغایا، کل تک تھا نام جن کا. آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری؟ آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری؟ مکہ کو چھوڑ آیا کیوں قادیاں کا نوری؟ اب میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آپ یہ بات اگر سمجھیں تو کیا آپ قادیانی ینگسٹر ان کے نئے نسلوں کے کانوں میں یہ بات نہیں ڈال سکتے کہ بھئی جب خدا کا وعدہ تھا تو تم وہاں سے نکلے کیوں؟ اور جب یہ آئے نا حضرت پاکستان میں، جب یہ پاکستان میں آئے تو دریائے چناب کے کنارے انہوں نے ایک بستی کا نام رکھا ربوہ.
रब्बा व आवैनाहुमा इला रब्बतिन ज़ाति क़रारिन व मईन। हज़रत मरियम, हज़रत ईसा और मरियम को खुदा ने जहाँ पनाह दी तो उसको जिक्र किया गया कि हमने एक टीले के पास इनको पनाह दी। तो ये जब आ गए तो इन्होंने कहा हम भी पनाह गज़ी हैं। औरों का नाम तो पनाह गज़ी था ही, इनका हम भी पनाह गज़ी हैं। तो पनाह कहाँ मिली? रब्बा में इनको पनाह मिली। और कुछ वक़्त के बाद जब इनको गैर मुस्लिम मक्कलीन करार दे दिया गया और रब्बा का नाम भी बदल दिया गया तो फिर रब्बा से भी चल दिए। तो आप इनके ज़हन में ये बात डालें, ना कहीं जहाँ में अमां मिली, ना कहीं जहाँ में अमां मिली, तो अमां मिली तो कहाँ मिली? कि पहले तुमने कहा कादियान दारुल अमां ठिकाना नहीं, फिर तुम आए रब्बा में कि यहाँ पनाह मिलेगी और यहाँ भी पनाह नहीं। ना कहीं जहाँ में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहाँ मिली? ये बातें अगर आप इनके ज़हनों में डालें, इतनी ये मसाइल की बात करें तो आप साफ कहें कि मसाइल हमें नहीं आते। हम कुरान हदीस में वी आर नॉट वेल वर्स्ड इन द बुक एंड द सुन्नह एंड वी आर नॉट पोजीशन टू कन्फ्रंट यू ऑन दीज इश्यूज। ऐहद करें कि इनके साथ इल्मी बात नहीं करनी, इल्मी बात उलमा ही जानते हैं और उलमा इन पर हुज्जत तमाम कर चुके हैं। इतना लिटरेचर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो काफ़ी है हर मुगालते को दूर करने के लिए। लेकिन इन बहसों में ना पड़े। ये इनके मुरब्बीन को सिखाते हैं कि मुसलमानों में जब तुम जाओ तो इनको उलझाए रखो महदी और मसीह की बातों में। तो जब उलझाए रखोगे वो इस तरह तो आएंगे ही नहीं कि मिर्जा गुलाम अहमद ने जो कुछ कहा था उस पर क्या गुजरी। तो आपकी कामयाबी इसी में है कि आप इनको तवज्जो दिलाएं। और मैं अपने तौर पर ये कहता हूँ जो बातें मैंने की कोई इल्मी नहीं, ये फिक्री है, फिक्री। जो जब इंसान तारीख की तरफ नजर करे, वाक़यात गुज़श्ता की तरफ नजर करे तो फिक्र पैदा होती है। जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है उलमा जाने, उन्होंने इल्मी तौर पर हजूर की खत्म नबूवत के गिर्द पहरा दिया और पहरा दिया उसमें वो कामयाब है। लेकिन कादियानियों पर अब वक्त कौन सा आ गया? कितने साल हो गए? 100 से ज़्यादा साल हो गए। अब जितनी जमातों पर, जितनी इलाही जमातों पर सख्तियाँ हुई और मसाइल के पहाड़ टूटे, कोई 13 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, हमेशा के लिए कोई इस दर्जे में रहे। तो कादियानियों से पूछो, इनके नौजवानों से पूछो, क्या तुम ही वो बदकिस्मत हो कि जिनकी किस्मत में सच्चाई का सूरज कभी नहीं चढ़ेगा? तुम्हारे बाप दादा ने जल्दबाजी में अपना इंसलाके से कर लिया। हम तुम्हारी पेरेंट बॉडी हैं, तुम्हारे हर नानी को हम अपना ही समझते हैं। तुम्हारे बड़े हमारी कौम का हिस्सा थे, हम वापसी की दावत देते हैं। आप इस वापसी की दावत के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर राय से इख्तिलाफ हो तो मैं अपनी बात आप पर ठूंसता नहीं, तर्स नहीं करता। लेकिन इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? हमने जो इसका तरीका अब तक पाया है वो ये कि मौलवी के नाम से इनको सख्त दूरी है। बल्कि इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद ने तो एक मुकाम पर मौलवियों से बेजारी का इजहार करते हुए ये लिखा है, ए बदसाज फिरका मौलवियाँ। हालांकि मौलवी एक फिरके में है नहीं, तो कहा ए बदसाज फिरका मौलवियाँ। तो इनको सिखाया गया है भाई किसी मौलवी के करीब ना जाओ, किसी मौलवी की बात ना सुनो। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि जब मौलवी की बात ना सुनो तो फिर इसका माना ये है कि ना मसीह की बहस करो, ना महदी की बात करो, वाक़यात की बात करो कि इसने जो कुछ कहा था हुआ या नहीं। इसने कहा था कि मेरे आने पर खंजीर का खाया जाना बंद हो जाएगा, वो बंद हुआ? तो इंग्लैंड में फिरने वालों, मार्केटों में जाने वालों, जब इनकी मार्केटों में तुम जाते हो तो क्या खंजीर बिकता हुआ आम नजर नहीं आता? तो ईसा बिन मरियम का आना जो है उसमें तो खंजीर का खात्मा जरूरी है। लेकिन ये हुआ, जब नहीं हुआ तो अब इन हुआ तो कुछ भी नहीं।